میں بار بار عرض کر چکا کہ قرآن یہ بارہا یہ کہتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز وہ نماز ہے جو بے حیائیوں اور برائیوں سے روک دے۔ ہمارا مفتی، ہمارا قاضی، ہمارا مولوی فتوے لگاتا ہے کہ اس مولوی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس مسجد میں نماز نہیں ہوتی، اس فرقے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ کوئی نہیں کہتا کہ نماز وہ نہیں ہوتی جو برائیوں سے نہ روکے، جو بے حیائیوں سے نہ روکے۔ پرلے درجے کے بے حیا ہیں نمازی، نمازی 5 وقت کے اور پرلے درجے کے بے غیرت، ان کو کوئی نہیں کہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں، جو ساری دنیا سے بڑھ کر یہ کر رہے ہیں سارے کام۔ اس لحاظ سے ہم ان کو چھپانے کے لیے، اپنی کالی ہنڈیاں چھپانے کے لیے مفہوم ہی پیش کرنے کے لیے تیار نہیں، اور فتویٰ یہی دیتے ہیں کہ فلاں مسجد میں نماز نہیں ہوتی، فلاں قاری اور فلاں مولوی کے پیچھے۔ آئیے صحیح بخاری کو اٹھائیے۔ میں تو اسی لیے تو کلپ جاتا ہوں کہ اللہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، جا کسی مولوی کے پاس چلا جا، مفتی کے پاس، کہ یہ حدیث بخاری میں نہیں ہے۔ بچہ امام رسول کے اپنے وقت میں، بوڑھے اس کے پیچھے کھڑے ہیں، اس امام کو رسول نے مقرر کیا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ سجدے میں جاتا ہے تو پیچھے اس کا وہ اسباب نظر آ جاتا ہے، اتنی بھی ابھی اس کو ہوش نہیں ہے اپنے کپڑے کی۔ آپ نے فرمایا لیکن قرآن تم سب سے زیادہ جانتا ہے۔ گویا اس ننگے ہو جانے سے یہ ننگا ہو جانا زیادہ ہے کہ قرآن کو آدمی نہ سمجھے اور قرآن کو نہ پڑھ سکتا، قرآن کا پتہ نہ ہو۔ ہمارے ہاں قرآن کا پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، جانے یا نہ جانے، سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن جس کو تم مقرر کر دو تنخواہ دے کر کہ تمہارے وہ کام کرے جیسے تم کہو، وہ تیسرے پر بھی پہنچے، چوتھے پر بھی، جیسے جیسے تم اپنے رسم و رواج بنائے ان کو تمہارے کہنے کے مطابق وہ بیچارہ کرتا رہے، تو وہ امام ہے، وہ رہ سکتا ہے، ورنہ تمہاری مسجد میں نہیں رہ سکتا، کیونکہ یہ مسجد خدا کی قبر ہے۔ مسجد جو فرقہ بندوں کی رہ گئی، اور فرقہ بندوں کو جن چیزوں کی، جس فرقے کی جس چیز کو ضرورت ہے اس کی رسم پوری ہونی چاہیے جو اسلام کے ساتھ لگا دی گئی۔ حاشا للہ، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جتنی رسوم دین کے لحاظ سے آج تم کر رہے ہو، ہم کر رہے ہیں، ان کا دین کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں تھا، لیکن ہمارا رواج، ہمارے ہاں یہی صورت ہے کہ مر جائے تو قرآن پڑھواؤ، اور جتنا زیادہ پڑھواؤ گے اتنے ہی زیادہ بخشوا لو گے، اتنی بخشش تم کو مل جائے گی کہ پیسہ تمہارے پاس ہے۔ انا للہ